آج کی اس رات کے متعلق میں تھوڑی سی باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے امت مصطفیٰ کے لیے۔ قرآن میں مولا نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے مبارک رات میں اس کو اتارا ہے۔ اب اس مبارک رات کے متعلق بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ شب قدر بھی ہے، اور بعض نے فرمایا یہ نصف شعبان کی رات ہے۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے کام کی تقسیم ہوتی ہے۔ ہر حکمت والے کام سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہماری زندگیوں کے متعلق سارے فیصلے آج کی رات کیے جاتے ہیں۔ سال بھر جو کچھ بھی ہونے والا ہے، آج کی رات فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکام ملتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ وہ نظام عالم کیسے چلایا جاتا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب جتنی باتیں ہمیں معلوم ہیں اتنی باتیں ہم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی وقت کا محتاج نہیں اور کسی فرشتے کا بھی وہ محتاج نہیں اپنے نظام کو چلانے، لیکن پھر بھی اس نے کچھ اصول بنائے ہیں رب تعالیٰ۔ جیسے کیا وہ ہم کو بغیر باپ کے نہیں پیدا کر سکتا؟ کر سکتا تھا، اور کیا بھی ہے اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن پھر بھی اس نے نظام عالم اس طرح سے بنایا ہے کہ بچہ باپ اور ماں کے اختلاط سے ہی دنیا میں آتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کائنات کے نظام کو جو چلایا ہے اس کے لیے کچھ وقت مقرر فرمایا ہے۔ سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، سب اپنا اپنا وقت ہے سب کا۔ تو یہ سال میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جس دن سارے فرشتوں کو مولا تعالیٰ اپنے حضور طلب فرماتا ہے۔ جن جن فرشتوں کو جو جو معاملات کی تقسیم کی گئی ہے ان کو طلب فرماتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کی رات بندوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فیصلہ صادر فرما رہا ہوتا ہے کہ اے فرشتوں فلاں بندے کی موت فلاں مہینے میں فلاں رات کو لکھ دو، جبکہ وہ اپنی شادی کی تیاریاں کر رہا ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی موت کا فیصلہ آج لکھا جا رہا ہوگا اور وہ اپنی شادیوں کی تیاریاں کر رہا ہوگا۔ کسی کی موت کا حکم صادر کیا گیا ہوگا اور وہ اپنے گھر کے بنانے کی تیاریوں میں مصروف ہوگا۔ اور آج کی رات معاملات صرف موت اور حیات کے ہی نہیں تقسیم ہوتے، بلکہ یہ تک بھی تقسیم ہوتا ہے کہ یہ ایک سال بھر میں کتنا کمائے گا اور کتنا کھائے گا اور کتنا گمائے گا۔ یہ بھی چیزیں آج کی اس رات میں فرشتوں کے درمیان تقسیم ہو جاتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ فلاں بندے کے حصے میں اتنا رزق، لیکن اس کو معلق رکھا جاتا ہے کہ اگر وہ اس راستے پر چلے تو اتنا رزق، اگر اس راستے پر چلے تو اتنا رزق۔ اس کو کہتے ہیں قضاء معلق۔ فرشتوں کو کچھ چیزیں دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اگر یہ فجر کی نماز میں حاضر ہو تو اس کو اتنا گنا بڑھا کر کے رزق دیا جائے، اور اگر یہاں حاضر نہیں ہوتا تو اس کا رزق گھٹا دیا جائے۔ رزق کی تقسیم آج کی رات میں ہو جاتی ہے، لیکن کچھ شرائط پر بھی کچھ چیزیں معلق رکھی جاتی ہیں۔ اور پھر بعض بندوں کے متعلق یہ لکھا جاتا ہے کہ اگر یہ بندہ صلہ رحمی کرتا ہے، صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کی خیر خواہی کرنا، اپنے قریبی لوگوں کی مدد کرنا اور ان کے متعلق فکر کرنا، یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ فرمایا گیا کہ صلہ رحمی کرنے والے کی عمر اور رزق دونوں بڑھائی جاتی ہیں، دونوں چیزیں بڑھائی جاتی ہیں، اور وہ بھی فرشتوں کو حکم ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں نے پڑھی کہ موت کو کوئی چیز نہیں ٹالتی، موت کو کوئی چیز نہیں ٹالتی، لیکن اس کو ٹالنا نہیں کہا جائے گا حادثات کے موقع پر۔ فرمایا گیا ایک نیکی ایسی آتی ہے جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی اس کی موت کو اس حادثے سے ٹالتا ہے، وہ ہے والدین کی فرما برداری۔ کہ بچے نے اگر اپنے والدین کی حقوق اور ان کی فرما برداری کی ہے تو اسے برے حادثات سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ تو یہ تمام معاملات آج کی رات تقسیم ہوتے ہیں۔ اب ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دوں، ابھی جو گزری ہے مغرب کے بعد، یعنی سورج ڈوب گیا اور ہماری 15ویں شب لگ گئی، اور شاید آپ سب کو معلوم ہوگا کہ 15ویں شب لگتے ہی ہم لوگ شب برات کی تیاریاں کرتے ہیں، جبکہ دو اہم چیزیں تھیں آج کے دن۔ ایک تو ہم شب برات کی تیاریاں کر رہے ہیں،
اور ایک ہمارا جو گزرا ہوا سال ہے اس کا دفتر بند کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب حساب کتاب ہو کر کے بند کیا جاتا ہے، لاسٹ کا پیج دیکھتا ہے کوئی بھی کاؤنٹنگ کرنے والا ہو، ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ تمام چیزیں لکھی جاتی ہیں، ٹوٹل لاسٹ پیج پر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اکاؤنٹنٹ جو ہے اس کا بھی حساب کتاب کا طریقہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ٹوٹل جو ہے لاسٹ میں لکھ دیتا ہے۔ تو لاسٹ کا اعتبار ہر جگہ ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور اللہ کی بارگاہ میں بھی، کہ ہماری اس پورے گزرے ہوئے سال کی کتاب کا آخری پیج کس چیز پر بند ہوا، یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ مبارک ہو ان لوگوں کو جو آج لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ روزے سے تھے، تو انہوں نے اپنے اس سال کا آخری پیج روزے پر بند کیا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو مغرب سے پہلے تلاوت میں مصروف تھے، قرآن پاک تلاوت کر رہے تھے، مغرب تک فرشتے تمہارے ساتھ تھے، جیسی مغرب ہوئی یہ فرشتے رب تعالیٰ کے حضور پہنچ گئے۔ آج میری بھی کتاب پہنچی ہے، آپ کی بھی کتاب اللہ کی بارگاہ میں پہنچی پچھلے سال رب تعالیٰ کے حضور۔ اب یہی رات کا وقت ہوگا جو فرشتے سنا رہے ہوں گے مولا سے، اے مالک الملک ذو الجلال والاکرام، تیرا فلاں بندہ پورے سال یہ کرتا رہا، اتنی راتیں اس نے عیاشی میں گزاری، اتنے دن اس نے نافرمانی میں گزارے، کتنی عبادتیں کی، کس کا حق مارا ہے، کس کو ستایا ہے، کہاں حرام کھایا تھا، کہاں حرام دیکھا تھا، وہ پوری کتاب لے کر حاضر ہے۔ بعض ائمہ اکرام فرماتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، فرشتوں یہ بتاؤ کہ آخری اس سال کا دن اس نے کیسے گزارا ہے، یہ بھی اہمیت رکھتا ہے۔ تو فرشتے آخر میں یہ کہتے ہیں، مولا جس وقت ہم اس کی کتاب لے کر آ رہے تھے اس وقت وہ دعاؤں میں مصروف تھا اور تجھے پکار رہا تھا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے ملائکہ اس کے سیئات جتنے اس نے گناہ کیا ہے اس پر اس پنے کو، اس پیج کو بھاری فرما دو، بھاری کر دو۔ رب تبارک و تعالیٰ رحیم و کریم ہے، وہ عفو و غفور ہے، اسی لیے دو چیزیں اہمیت رکھتی ہیں، نہ صرف یہ نہیں کہ شب برات کی رات، یعنی یہ رات کے حصے کو، شب برات جیسی آئے یہ رات کے حصے کو ہی سارے دھوم دھام کریں، اپنے غسل، اپنے تمام تیاریاں کریں، بلکہ یہ جو گزر رہا تھا دن اس کا بھی اہتمام ضروری تھا۔ بہرحال وہ گزر چکا، اب اللہ ہی بہتر جانے کہ ہمارا کیا وہاں پر فرشتے سنا رہے ہوں گے اپنے رب کے حضور، اور یہ بھی ہمیں کسی کو نہیں معلوم کہ آج رات ہمارے متعلق اللہ کیا حکم نازل کر رہا ہے، یہ بھی ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم۔ ہو سکتا ہے میرے عزیزوں آج ہم سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتوں کو یہ حکم ہو چکا ہوگا کہ آج جو تقریر کر رہا ہے بیٹھ کر کے، 4 دن کے بعد، 5 دن کے بعد، مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد اس کی موت لکھ دو، اور فرشتے اس کو لکھ چکے ہوں گے۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اس کی عمر بڑھا دو تو فرشتے عمر بڑھا بھی دیں گے۔ ہم میں سے کوئی اس بات کو نہیں جانتا کہ ہماری کس مہینے میں موت لکھی جا رہی ہے، کون سی رات ہمارا آخری ہماری زندگی کا پل اور لمحہ لکھا جا رہا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے آج احساسات کا وقت ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے حضور صلح کا وقت ہے آج، کہ مولا تبارک و تعالیٰ آج معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہے تو یقیناً وہ معاف فرمائے گا۔ آج کی رات کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دریا اتنے کشادہ فرمایا ہے۔ ایک روایت میں عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے ایک سمندر پر یا ایک ندی کے کنارے ایک بہت ہی خوشنما پتھر کو دیکھا، بہت ہی حسین و جمیل پتھر تھا، تو آپ نے کبھی ایسا پتھر نہیں دیکھا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے عرض کیا، مولا تیری خلقت کے عجائبات بہت بے شمار ہیں، تیری تخلیق، تو نے جو چیزیں پیدا کی ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، بہت عجیب و غریب چیز ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ کیا اس سے بھی عجب چیز دیکھو گے؟ کہا کیا چیز ہے مولا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اس پتھر پر تم اپنا ہاتھ رکھو۔ آپ نے ہاتھ رکھا تو پتھر شق ہو گیا، پھٹ گیا۔ آپ نے دیکھا تو اس کے اندر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، جبکہ وہ پورا پتھر بند تھا اور ان کے پاس طرح طرح کے پھل میوہ جات رکھے ہوئے ہیں اور وہ اپنی عبادت میں مصروف۔ اس سے بڑی حیرت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو سلام کیا، پوچھا کہ کون ہیں آپ؟ انہوں نے کہا میں بنی اسرائیل کا ایک عابد ہوں، اللہ رب العزت نے میرے لیے انتظام فرمایا ہے۔ کہا آپ عبادت کب سے کر رہے ہیں؟ کہا پچھلے 200 سالوں سے عبادت میں، میرے رزق کا وہ اسی جگہ پر انتظام فرماتا ہے۔ اس سے بڑی حیرت کی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ اس سے بڑے تعجب کی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر یہ وحی نازل فرمائی، اے عیسیٰ، یہ بندہ بنی اسرائیل کا پچھلے 200 سالوں سے عبادت میں مصروف ہے، اخیر زمانے میں میرے محبوب نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت آئے گی، میں ان کی امت کے لیے رحمت اتنی کشادہ کر دوں گا، ان کے لیے میں نے سال میں ایک رات ایسی رکھی ہے 15 شعبان المعظم کی کہ اگر امت مصطفیٰ اس رات میرے حضور حاضر ہو کر اخلاص کے ساتھ 2 رکعت نفل نماز ادا کرے، میں اس بندے کی 200 سالہ عبادت سے زیادہ انہیں ثواب عطا دوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، لیکن ہم نے اس چیز کو یوں ہی سمجھا ہے کہ یہ چیزیں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں، آج آئی پھر چلی جائے گی۔ میرے عزیزوں، میرے رب تبارک و تعالیٰ کا ایک عظیم تحفہ ہے تمہارے لیے، اور ایک ایسا عظیم تحفہ ہے کہ جس کے متعلق عیسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت دعا کی تھی، اے رب ذوالجلال، کاش تو مجھے اس نبی کی امت میں پیدا کرتا۔ نبی اس امت میں پیدا ہونے کی تمنا کر رہے ہوں، ہم میں سے کسی کو احساس نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ میرے عزیزوں، ہم میں سے کون دعا کر کے آیا تھا کہ ہم کو آخری نبی کی امت میں پیدا کرنا؟ کیا ہم دعا کر کے آئے تھے؟ ہمارے مانگنے سے یہ ملا ہے ہم کو؟ وہ مولا قدیر و جبار خود ہی بہتر جانتا تھا کہ کس کو آخری نبی کی امت میں پیدا کرنا ہے۔ اس نے ہم جیسوں کو، نکموں کو، ہم جیسے کمینوں کو اس آخری نبی کی امت میں بنایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کم از کم آج امت مصطفیٰ اپنی حیثیت کو ہی سمجھ لے کہ تمہیں کس لیے بنایا گیا تھا اور کب پیدا کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اپنی زندگی کے اصول سمجھ جائے کہ تم عام انسان نہیں ہو، تم عام نہیں ہو۔ شاید ہم اور تم پیدا ہو سکتے تھے پہلے کی امتوں میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن مولا تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا جس میں نبی بھی پیدا ہونے کی تمنا کرتے ہیں، اور اس پر مزید یہ کہ ہمارے گناہوں پر بخشش کے لیے اس نے اتنی رحمت کشادہ فرمائی، اس کے باوجود ہم توبہ کی طرف نہیں آتے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، ہمارا بڑا مسئلہ ہے۔ نبی رحمت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ نبی کے متعلق یہ سوچنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں، وہ معصوم عن الخطا ہے۔ اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دن میں کثرت سے مولا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اس لیے کہ اسے توبہ کرنے والے پسند ہیں۔ ان کے کوئی گناہ نہیں ہے تو توبہ کرتے ہیں،